یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال یہ ہے حضرت، اگر میں کسی کے یہاں کام کیا ہوں اور اس کے پاس ہمارا پیمنٹ باقی ہے، وہ پیسہ دینے میں لیٹ کر رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، تو کسی بہانے سے لینے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ میں بولوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے کسی کا دینا ہے، تو ایسے کرنا کیسا ہے؟ جھوٹ بولنے کی اجازت تو شریعت کے اندر نہیں ہے، یعنی جھوٹ تو ہر قسم سے ناجائز و حرام ہے، سوائے ان صورتوں کے جس کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پہ دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے ایک دوسرے سے کوئی اس طریقے کی ان کے پیچھے بات کرنا کہ جن میں صلح ہو جائے، اور یہ اپنی بیوی کے لیے تاکہ ان کے اندر محبت برقرار رہے، کوئی ایسا خلاف واقع جملہ بول دینا جو ظاہری طور سے جھوٹ ہو۔ تیسرا یہ کہ میدان جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ وہ صورتیں ہیں جس کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو جھوٹ ہوتا ہے جس کو ہم عام طور سے جھوٹ کہتے ہیں، یا جس طرح آپ نے سوال میں پوچھا کہ ادھار پیسہ لینے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اس طرح سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ توریہ کی صورت شریعت کے اندر ہوتی ہے، یا تعریض کی، کہ جس کے اندر بندہ کوئی ایسے ڈبل میننگ بات کرے کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کا مطلب یا معنی کچھ اور مراد ہو۔ تو ایسی صورت میں ایسے الفاظوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اپنا حق لینے کے لیے یا ظلم کو دفع کرنے کے لیے، یا اپنا حق بندے سے وصول کرنے کے لیے، جبکہ یقین ہو کہ یہ حق سیدھی طریقے سے حاصل نہیں ہوگا، تو وہاں بندہ اس قسم سے بات کرے کہ جس کا ظاہری مطلب، الفاظوں کا مطلب کچھ اور ہو کہ جو سامنے والا سمجھ رہا ہو، لیکن اس کا اندر انٹینشن دوسرا ہو بات کرنے کا، اور وہ جب تک اسے ایکسپلین نہ کرے وہ بندہ نہ سمجھے۔ اسی کو شریعت کے اندر جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی سے پیسے آپ کو لینے ہیں اور آپ اس کے پاس گئے، آپ کے پاس جیب میں 10 روپے موجود ہیں اس وقت، اور آپ اس سے کہیں گے بھائی میرا ادھار کا پیسہ تو دیکھو، میرے پاس پیسے نہیں ہے، صرف 10 کا نوٹ میرے پاس ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ظاہری تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ 10 کا نوٹ ہی ہے فی الحال، لیکن باطن میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر پیسے نہیں ہیں۔ باطن کے اندر اس کا انٹینشن جو ہے اندر ہے کہ بندے کے پاس پیسہ تو اور گھر میں موجود ہوگا، بٹ اس کا ظاہری معنی ہی سامنے والا سمجھ رہا ہے، تو دل میں نیت وہ ہو کہ اس وقت میرے پہ پیسے نہیں ہیں، بھلے ہی گھر کے اندر پیسے موجود ہو، جس کو عام زبان میں آپ ڈبل میننگ بات کرنا کہتے ہیں۔ تو اپنے حق کو لینے کے لیے یا ظلم کو دفع کرنے کے لیے اس قسم کے جملے بولنا کہ جس کا مطلب دو نکلتے ہوں، اندر اور باہر کے دو مطلب، اور بندہ باہر کا مطلب اسے سمجھانے کے لیے بول رہا ہے جبکہ اس کی دل میں نیت اندر کے مطلب کی ہو یا دوسری نیتوں سے ظاہر کچھ اور کرنا چاہتا ہے، تو اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثال ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا، کیا کہتے ہیں کہ بھائی ادھار وغیرہ مانگنے کی زیادہ کسی کو عادت ہے کہ یار میرے کو 1000 روپے ادھار چاہیے، اور بندہ اس کو دینا نہیں چاہتا ہر بار، یا یہ بندہ لیتا ہے، لینے کے بعد اس کو واپس نہیں کرتا، تو یہ شخص جو یہ کہہ سکتا ہے بھائی پیسے میرے پاس تو نہیں ہیں۔ یعنی اگر کوئی ادھار مانگے تو وہ بولے بھائی اس ٹائم پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، اور اس ٹائم پیسہ میرے پاس نہیں ہے سے مراد اسی وقت اپنے دل کی نیت رکھے کہ اس وقت میری جیب میں واقعی میں نہیں ہے، تو یہ جملہ ایک سچ کا بھی ہے، اور اس کے لیے دوسرا معنی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے شاید اس پہ پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے۔ تو اس قسم کی ڈبل میننگ بات ہے کہ جس کا ایک مطلب اچھا نکلتا ہو، دوسرا برا نکلتا ہو، چاہے سامنے والا دوسرا غلط والا مطلب ہی مراد لے، اس سے فرق نہیں، لیکن یہ ایک درمیانی راستہ شریعت کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے حق کو لینے کے لیے۔ اب اگر مان لیجیے کسی سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپے دیجیے، اور اس کے پاس جو ہے 1000 روپے اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی جیب کے اندر موجود نہیں ہے، باقی گھر میں اکاؤنٹ میں ہے، لیکن وہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے فی الحال میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ابھی جیب میں نہیں ہے، نہیں دے سکتا، لیکن موجود تو ہے نا، تو یہ ایک وہ درمیانی صورت ہے۔ تو اپنا حق لینے کے لیے اس طریقے سے بندے کو بات کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس کے اندر بھی کوئی صراحت والا جھوٹ نہیں بول سکتا کہ بھائی میرے پاس تو نہ اکاؤنٹ میں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس پہ بھی گناہ ملے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے کی پرمیشن نہیں ہے سوائے ان کے کہ جو ابھی شروعات میں ویڈیو کے بیان کی۔ تو اس طریقے سے آپ یہ توریہ یا پھر تعریض والے معنی کو
بول کر جو ہے اپنے حق کو لے سکتے ہیں، لیکن شرط اس میں وہی ہے کہ سیدھے طریقے سے حق نہ نکلتا ہو۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں qadrihosting.com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ۔ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،